بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم سامعین و ناظرین، انسان کا وجود بہت اعلیٰ اور بہت افضل اللہ رب العزت نے بنایا، بلکہ اللہ نے سورہ تین کے اندر 4 قسمیں کھائیں: والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. یہ 4 قسمیں کھانے کے بعد پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. میں نے انسان کو بہت ہی اعلیٰ اور افضل بنایا. اور پھر پورے وجود کے اندر چہرہ سب سے اعلیٰ، اس کے بارے میں فرمایا خلقت بیدی، اس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا. اللہ رب العزت کی بہت بڑی یہ عظمت اور بڑا شاہکار یہ عمل ہے، یہ کام ہے جو اللہ رب العزت نے انسان کو عطا کیا. چہرے کی رونق عطا کی، چہرے کی نورانیت عطا کی، اور اس لیے فرمایا کہ کبھی چہرے کے اوپر، منہ کے اوپر تھپڑ نہیں مارو. منہ پہ مارنے سے منع کیا، کیونکہ اللہ رب العزت جب یہاں تک فرماتے ہیں میں نے انسان کو بڑا اعلیٰ اور افضل بنایا، پھر خاص طور پہ اس کے چہرے کی بڑی فضیلت بیان کی. اور بندہ یہ چاہتا بھی ہے کہ میرا چہرہ نورانی نظر آئے، خوبصورت نظر آئے، کسی قسم کا عیب نہ ہو. اس کی حفاظت بھی بڑی ضروری ہے. اگر کوئی چہرے پہ داغ دبے ہو جائیں، کوئی بیماری لگ جائے، پھوڑے پھنسلی وغیرہ ہو جائیں، تو فوراً اس کا علاج بھی کرانا چاہیے، ڈاکٹر کی طرف ایک دم رجوع کرنا چاہیے تاکہ یہ تکلیف بڑھے نہیں. روحانی بہت سے عمل ہیں وہ کرنے چاہیے تاکہ چہرے کی رونق برقرار رہے. اکثر لوگ طرح طرح کی مہنگی کریمیں استعمال کرتے ہیں، لوشن استعمال کرتے ہیں. یاد رکھیں ان کے اندر کیمیکل ہوتا ہے، وقتی طور پہ چمک دھمک نظر آتی ہے، لیکن الٹا یہ چہرے کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں، یہ نقصان دینے والی چیزیں ہیں. اللہ نے جو بنا دیا وہ بہت ہی اعلیٰ ہے، اسی کے اوپر صبر اور شاکر رہیں. ہاں، اگر پھر بھی آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا چہرہ نورانی ہو جائے، وہ مرد حضرات چاہتے ہیں یا میری محترم مائیں بہنیں بیٹیاں یہ چاہتی ہیں کہ ہمارا چہرہ نورانی ہو، یہ خواہش ہونی بھی چاہیے. چہرہ ہی تو ایسا وجود کے اندر ایک اعضا ہے جس سے بندے کی پہچان ہوتی ہے، شناخت ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے. تو اس کے لیے بہترین میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں، اس پہ عمل کریں. اکثر ڈاکٹر بھی اب یہ بتاتے ہیں کہ یہ چہرہ جسم میں اوپر ہے اور خون کی گردش جو ہے وہ اوپر کم آتی ہے. تو جب خون کی گردش کم ہوتی ہے تو چہرے کی وہ رونق نہیں رہتی. اب جب بندہ نماز کی حالت میں سجدے میں جاتا ہے تو خون اس کا چہرے کے اوپر آتا ہے، تو رگوں سے ہوتا ہوئے جب چہرے تک پہنچتا ہے تو اس کی نورانیت میں اضافہ ہو جاتا ہے. بلکہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر میری ماں بہنوں بیٹیوں کو پتہ چل جائے کہ سجدے کے اندر ایک تو بہت بڑا فائدہ ہے کہ اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور ان کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ چہرے کا نور بھی اس میں ہے، چہرے کی رونق بھی اس کے اندر ہے، اور چہرہ
نورانی بھی اس سے بنتا ہے تو وہ لمبے لمبے سجدے کریں۔ اللہ نے بھی فرمایا واسجد واقترب، سجدہ کرو اور میرا قرب حاصل کرو، اور چہرے کو نورانی بناؤ۔ تو آپ نماز کے اندر تسبیحات جو پڑھتے ہیں سجدے کی حالت میں، سبحان ربی الاعلی 3 کی جگہ 5 مرتبہ پڑھ لیں، 5 کی جگہ 7 پڑھ لیں، 9 دفعہ پڑھ لیں، زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جتنا لمبا سجدہ ہوگا اتنی ہی چہرے کی رونق بڑھے گی، اتنے ہی چہرے کے اوپر نور آئے گا، اتنا ہی آپ کا چہرہ روشن اور منور ہوگا۔ اور اس کے بعد نماز جب آپ پڑھ چکے ہیں، پوری مکمل نماز، یعنی جو فرض سنت نفل جب پڑھ کر فارغ ہو جائیں تو پھر ایک دفعہ پڑھ لیں اللہ نور السماوات والارض، یہ پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھوں کے اوپر دم کریں، پھونک مار کر اپنے دونوں ہاتھ چہرے کے اوپر پھیر لیں۔ 5 نمازوں کے بعد یہ عمل بھی کریں۔ ایک تو سجدے کی برکت سے چہرہ نورانی ہوگا، اور دوسرا اس وظیفے کی برکت سے نورانی ہوگا۔ تو ماشاءاللہ یہ دونوں کام جب کریں گے تو خود دیکھ لینا چند دنوں کے بعد ہی آپ کے چہرے کی ایسی نورانیت بڑھ جائے گی، دیکھنے والے بھی کہیں گے ماشاءاللہ یہ کون سا نسخہ آپ کو ملا، کون سی کریم استعمال کر رہے ہیں آپ، کون سا لوشن استعمال کرتے ہو۔ آپ ان کو بتائیں کہ ہم کوئی کریم کوئی لوشن استعمال نہیں کرتے، یہ ایک عمل ہے بہت مبارک عمل، آپ جس کو بتائیں گے آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ اس کو جتنا زیادہ آگے شیئر کر سکیں شیئر کریں، آپ کو دنیا میں بھی ثواب ملے گا، آخرت میں بھی ثواب ملے گا، اور آپ کا چہرہ بھی نورانی ہو جائے گا، روشن اور منور ہو جائے گا، بیماریوں سے، کیل مہاسے چھائیوں سے بھی پاک اور صاف رہے گا۔ جب خون کی گردش چہرے تک آئے گی تو اللہ سینکڑوں چہرے کی بیماریوں سے بھی آپ کو بچائے گا، چہرہ نورانی بھی ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جب یہ پڑھیں گے اللہ نور السماوات والارض، اس کی برکت اور زیادہ ہے۔ آپ چند دن پڑھ کے پھر کمال دیکھ لینا کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس وظیفے کو اور اس ترتیب کو معمولی نہ سمجھیں، چند دن کر کے نہ چھوڑیں، پوری زندگی کا معمول بنائیں، دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی، چہرہ بھی نورانی ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔